بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان ظاہر محمود۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں کراچی کے گلستان جوہر میں، اور ہمارے ساتھ ایک بہت ہی نامور بچوں کے ادیب، ڈرامہ نگار، جرنلسٹ موجود ہیں جن کا نام ہے ابن عاص محمد۔ وہ اب تک 6000 سے زائد بچوں کی کہانیاں لکھ چکے ہیں، 250 سے زائد ڈرامے لکھ چکے ہیں جو مختلف نیشنل ٹی وی چینلز پر جو ہیں وہ نشر کیے جا چکے ہیں۔ ان کی کہانیاں نہ صرف پاکستان میں مقبول ہیں بلکہ ہندوستان میں بھی اتنی ہی جو ہے وہ چاہت سے پڑھی جاتی ہیں، بلکہ ان کو کئی زبانوں میں ترجمہ کیا جا چکا ہے۔ نیشنل بک فاؤنڈیشن کی طرف سے ان کے 14 کہانیوں کے مجموعوں کو ایوارڈ سے نوازا گیا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ حال ہی میں ان کے 12 ناول ایک ہی مہینے میں شائع ہوئے ہیں، اور یہ پوری دنیا میں ایک اعزاز ہے جو ان کے پاس ہے کہ ایک ہی مہینے میں 12 ناول شائع کرنا کسی اور کے پاس نہیں۔ اس اعزاز کے حاصل کرنے پر وائس آف امریکہ نے بھی ان کا انٹرویو کیا، اور یہ ہماری سعادت ہے کہ آج ہی ہم انٹرویو دینے کے لیے موجود ہیں۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام، کیسے مزاج ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ اچھا سر، میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ بچوں کے ادب میں کون سے ایسے عناصر ہیں، کون سے ایسے پہلو ہیں جو انہیں بڑوں کے ادب سے ممتاز کرتے ہیں، اور ہمیں ان کا لحاظ ہمیشہ رکھنا پڑتا ہے تاکہ وہ بچوں کو اور بڑوں کو ممتاز کر سکے؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کا ادب اور بڑوں کا ادب دو مختلف جہتیں ہیں۔ بچوں کے لیے لکھنے والے بچوں کے لیے جتنے بھی لکھنے والے ہیں، یہ ایک المیہ نہیں بلکہ ایک اعزاز ہے کہ زیادہ تر لکھنے والے نوجوان ہیں یا بچے ہیں۔ بچوں کے لیے بڑوں نے بہت کم لکھا ہے، اور جنہوں نے لکھا ہے وہ شغل کے طور پہ لکھا ہے۔ آ، اس کا فرق یہ ہے کہ جی بچوں کے لیے، چونکہ بچوں کے جو ادب کا ریڈر ہے وہ ظاہر بچہ ہوتا ہے، تو بچوں کے لیے لکھتے ہوئے ہمیں بچوں کی ذہنی سطح کے حساب سے بات کرنا پڑتی ہے، اور ان کو ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے، ان کو ایک کہانی کو اس کی اتنی دلچسپ بنانا پڑتا ہے کہ بچہ جو ہے اس کو پڑھنے کی عادت ہو جائے۔ اگر ایک بچے کو پڑھنے کی عادت ہو جاتی ہے، دین وہ پھر آگے چل کر معاشرے کے لیے ایک پازیٹیو کریکٹر بن سکتا ہے۔ تو بچوں کے لیے لکھنا بہت اہم کام ہے۔ میں بڑوں کے لیے بھی لکھتا ہوں، اور ڈرامے بھی لکھتا ہوں، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ وقت بچوں کے لیے نت نئی کہانیاں لکھوں، اور بچوں کے ادب کو میں اپنا کردار ادا کروں۔ اچھا، آپ نے 18 سے زائد آپ کی کتابیں اب تک شائع ہو چکی ہیں، اور کئی مجموعے جو ابھی پڑھے ہیں شائع ہونے والے ہیں، اور 6000 سے زائد آپ کی کہانیاں شائع ہوئی ہیں۔ 10 سال تک آپ امت اخبار میں بھی لکھتے رہے ہیں، تو کیا آپ صرف یہ لکھنا ہی، کہانیاں ہی لکھتے رہتے ہیں اور کوئی کام نہیں کرتے؟ اچھا جی، اب یہ شاید بہت بچپن میں یہ طے ہو گیا تھا کہ مجھے آگے چل کر رائٹر ہی بننا ہے۔ اچھا بہت چھوٹی عمر میں میں نے پہلی کہانی لکھی تھی، غالباً میں 7 سال کا تھا میرے خیال میں جب پہلی کہانی چھپی تھی میری۔ اس کے بعد ایک سلسلہ چل پڑا، اور اس درمیان میں اور بھی بہت سارے واقعات پیش آئے، لیکن لکھنا جو ہے یہ میرا ذریعہ معاش بھی بن گیا اور میرا شوق بھی تھا۔ اس کے بعد تھوڑا بڑے ہوئے تو پھر ایک وقت آیا کہ ملازمت ظاہر پیسے کمانے ہوتے ہیں، تو وہ بھی خوش قسمتی سے محمود شام ہمارے استاد ہیں، انہوں نے ایک میری کہانی پڑھنے کے بعد مجھے ایک لیٹر لکھ کے بلوا لیا، اور اپنے رسالے میں ایڈیٹر لگا دیا۔ ٹوٹ بٹوٹ ایک بچوں کا پرچہ تھا۔ اس کے بعد سے صحافت کا سلسلہ شروع ہوا، اور آخرکار جو ہے مختلف رسالوں میں بطور ایڈیٹر اپنے فرائض انجام دیتے ہوئے میں امت اخبار تک بھی پہنچا۔ اس کے بعد پھر کچھ 9-10 سال میں نے وہاں ایز ایڈیٹر میگزین ایڈیٹر کام کیا، ہزاروں کہانیاں بھی لکھی بچوں کے لیے، تراجم بھی بہت کیے اس کے اندر میں نے۔ اس کے بعد پھر ایک وقت آیا کہ وہ چینلوں کا دور آیا، تو وہاں پر ایک ہمارے دوست نے ایک ڈرامہ لکھوایا، تو رخ تھوڑا چینج ہو گیا، میں ڈرامے کی طرف آ گیا۔ تو یہ بالکل صحیح بات ہے کہ میں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت لکھنے میں صرف کرتا ہوں، اور وقت ضائع کرنا پسند نہیں کرتا، کیونکہ یہی میرا روزگار ہے۔ ڈرامے بھی لکھتا ہوں، کہانیاں بھی لکھتا ہوں، ناول بھی لکھتا ہوں، جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ ایک مہینے میں میرے 12 ناول ایک ساتھ آئے ہیں، اور یہ 12 ناول مختلف جہتوں میں ہیں۔ اس میں جاسوسی ناول بھی ہیں، اس میں ہارر ناول بھی ہیں، اس میں مزاحیہ ناول بھی ہیں، اس میں جنگل کے پس منظر میں بھی 2 ناول ہیں۔ اس نوعیت کی چیزیں ہیں اس کے اندر۔ تو مزید ابھی 12 تیار ہیں میرے، وہ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ایک ساتھ چھاپنا، ابھی فروری میں ہمیں چھاپنا تھا، لیکن کچھ دوسری مصروفیات کی وجہ سے وہ نہیں چھاپ سکے۔ وہ اب ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی پلاننگ پہ جائیں گے۔ جن کا بچہ ایک سیریز ہے، بچوں کے رسائل ہیں، ان میں بھی لکھتا ہوں میں، حالانکہ مجھے ان سے ویسے کوئی بینیفٹ نہیں ہے مالی طور پر، لیکن وہ جو بچوں تک جائے گا لٹریچر، اس سے جو بچت ہوگی، جو بینیفٹ ملنا ہے، وہ ہے مقصد اپنی قوم کے بچوں کو دینا، اور ان کے انٹرٹینمنٹ کے لیے اپنی صلاحیت صرف کرنا۔
یہ ایک بنیادی کام ہے. تو یہ سچ ہے کہ میں اپنا زیادہ وقت لکھنے میں صرف کرتا ہوں، اور جیسے ہی مجھے فرصت ملتی ہے، ذرا سا ٹائم ملتا ہے، میں بچوں کے لیے ایک آدھ کہانی لکھ دیتا ہوں، اور وہ جمع ہوتی رہتی ہیں. جب کسی کو ضرورت ہوتی ہے، کوئی مانگتا ہے، تو میں اس کو بھیج دیتا ہوں. اور اسی طرح ہمارے ایک دوست ہیں فہیم عالم، ان کے ساتھ مل کے ہم نے پبلیکیشن کا کام شروع کیا ہے. ہم نے کیونکہ بچوں کے لیے اشتیاق احمد صاحب کے انتقال کے بعد کوئی ایسا ریگولر رائٹر تھا نہیں جو ناول مسلسل چھاپ سکے. تو فہیم عالم کا خیال تھا کہ چونکہ تم بہت مسلسل لکھتے ہو اور ایک اس کے ساتھ لکھ سکتے ہو کہ ایک کے بعد ایک ناول آ سکتا ہے، تو ہم ناولوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. تو میں نے اچھا ٹھیک ہے، تو میں نے پھر 12 ناول لکھے، 18 لکھے تھے، اس میں سے 12 چھپے، کیونکہ وہ ایکسپو آ گئی تھی، اس سے پہلے ہمیں جتنے چھاپ سکتے تھے ہم نے چھاپ دیے، ورنہ اور بھی چھپ جاتے کیونکہ لکھے جا چکے تھے 18، وہ 1.5 مہینے میں لکھے تھے. تو یہ ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا کہ جو آگے کا بچہ ہے، آج کے بچے ہیں، ان کو ان کی ایج میں کتابی صورت میں ان کا لٹریچر ملتا رہے. رسائل تو ہیں، لیکن ظاہر ہے اس میں 30-40 رسالے ایسے ہیں جو بہت زیادہ چھپتے ہیں. اس کے علاوہ باقی رسائل کی تو حالت آپ کو پتہ ہے، کوئی 300 چھپتا ہے، کوئی 400 چھپتا ہے، کوئی 600 چھپتا ہے. کچھ رسائل تو مقصد نام شغل میں چھاپے جاتے ہیں، وہ رسالے بھی نہیں ہوتے وہ. لیکن اپنے اپنے جگہ پر سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. بچوں کے لیے کام ہونا ضروری ہے. سرکاری طور پر ہمارے یہاں کوئی کام نہیں ہوتا بچوں کے لیے. پوری دنیا میں بچوں کا ادب سب سے اہم ادب کہلایا جاتا ہے. پاکستان ایک واحد ملک ہے، یا انڈیا بھی کہہ سکتے ہیں، یا بنگلہ دیش بھی، یہ تین جو تیسری دنیا کے ممالک میں سب سے نیچے آتے ہیں. یہاں پر بچوں کے لٹریچر پر کام نہیں اس طرح نہیں ہوتا جس طرح ہونا چاہیے. نہ اچھی کہانی لکھی جاتی ہے، نہ اچھی کتاب چھاپی جاتی ہے، نہ اس کی پریزنٹیشن اتنی اچھی ہوتی ہے. اور اگر چھاپ دے کوئی، لکھ بھی لے، وہ اتنی مہنگی ہوتی ہے کہ بچے کی استطاعت سے باہر ہوتی ہے. والدین کو لگتا ہے کہ مہنگی ہے، جبکہ مہنگی ہوتی نہیں ہے. اس سے زیادہ مہنگی چیزیں بچوں کو دلائی جا رہی ہوتی ہیں. تو بچوں کا ادب جو ہے بڑا اہم ہے، کیونکہ آپ جب لٹریچر لکھ رہے ہیں بڑوں کے لیے، اور وہ ظاہر شعور دینے کے لیے ہوتا ہے. لٹریچر کا مطلب یہی ہے کہ مقصد کتاب جو ہے وہ انسان کو شعور دیتی ہے، اور اس کو جو ہے ایک پازیٹیو انرجی دیتی ہے، سوچنے سمجھنے کے قابل بناتی ہے. لیکن بڑوں کا لٹریچر اور چھوٹے کے لٹریچر میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ بچوں کے لٹریچر میں آپ شعور اور سوچ دینے والا کام بہت چھوٹی عمر میں کر سکتے ہیں. جو بات آپ بڑوں کے لٹریچر میں جا کے بتاتے ہیں، اس وقت تک مینٹلی اس کا ریڈر پختہ ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ بات اپنے نظریے سے دیکھتا ہے، اور وہ ظاہر بے اثر ہو جاتی ہے. لیکن اگر وہی بات آپ تھوڑے لو اس پہ جا کر بچے کو سمجھائیں گے، تو بچے ذہن میں بیٹھ جائے گی، اور اس کی ذہن سازی ہونا شروع ہو جائے گی. تو اس لیے بچوں کا ادب بہت اہم ہے. بچوں کے ادب کو نہیں چھوڑا جا سکتا. اور جتنے بھی بڑے ادیب ہیں، میں ان سے بھی یہی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنا لٹریچر کا کام کریں، اور فکشن لکھیں، شاعری کریں. بہت شاعر ہیں ہمارے، میں فیس بک پہ دیکھتا ہوں، ہزاروں کی تعداد میں شاعر ہیں، اور اچھی شاعری بھی کرتے ہیں. نوجوان ہیں، لڑکیاں بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں. یہ فیس بک پہ تو اتنا ٹائم لگا کر چیزیں شاعری کر رہے ہوتے ہیں، اور واہ واہ بھی ہو جاتی ہے. تو کچھ قوم کے لیے بھی کریں، بچوں کے لیے بھی شاعری کیا کریں. کچھ اچھی نظمیں، اچھی شاعری بچوں کے لیے آنی چاہیے. تو وہ لوگ نہیں لکھ رہے. یہ اچھا، یہ مزے کی بات یوں ہے کہ ایک آج کل ٹرینڈ آ گیا، جو کچھ لوگ ہیں وہ بچوں کے لیے عالمی ادب سے ترجمہ کر کے یہ بھی نہیں لکھتے کہ یہ ماخوذ اپنے نام سے چھاپ دیتے. ایک تو یہ سرکے کی ایک روایت آ گئی. دوسرا سوال میں اسی کے ساتھ ضم کروں گا کہ بچوں کا ناول، کیا بچے اتنی لمبی جو ہے وہ کہانی پڑھتے ہیں؟ وہ تو مختصر کہانی پڑھنا پسند کرتے ہیں. یہ بچوں کے ناول کی کیا جو ہے وہ ایک ترکیب نکلی ہے کہ بچے بھی یہ ناول شوق سے پڑھتے ہیں؟ اچھا، یہ میں اس سوال پر ہی حیران ہوں. یہ آپ سے کس نے کہا کہ بچے چھوٹی چیزیں پڑھتے ہیں؟ مجھ سے کوئی ریسرچ آئی ہے کیا؟ مجھے یاد ہے کہ الفریڈ ہچکاک جو ہے، آج سے کوئی 70-80 سال پہلے، اس نے بچوں کے ناول بڑے موجود ہیں، اس کے چھپے ہوئے ہیں. اس کے بعد اینٹ بلیٹن کے 800 ناول ہیں. مطلب لائن ہے پوری دنیا میں، یعنی کہ پوری دنیا کے بچے بچوں کے ناول پڑھتے ہیں اور لکھے جاتے ہیں. اچھا، پھر ہم نے پچھلے 40-50 سال میں پاکستان میں دیکھا اشتیاق احمد صاحب نے بچوں کے لیے ناول لکھنا شروع کیے، اور انہوں نے کوئی 800 ناول تو انہوں نے بھی لکھے ہیں، اور اس میں 2-2 ہزار صفحے کے ناول بھی ہیں. یہ بھی ورلڈ ریکارڈ ہے. اشتیاق احمد صاحب کا 1500 صفحے کا ناول، اور وہ ہاتھوں ہاتھ بکے ہیں. ابھی بھی دوبارہ اس کا ریپرنٹ ہوا ہے تو بہت بکا ہے. اچھا، اس سے پہلے مقبول جہانگیر، جبار توقیر، ستار طاہر، بتاشا سعید لاکھ، سینکڑوں کی تعداد میں رائٹر ہیں جنہوں نے بچوں کے لیے ناول لکھے، اور بڑی سیریزیں بھی لکھی. امیر حمزہ، داستان امیر حمزہ بچوں کے لیے لکھا گیا. طلسم و شبہ لکھا گیا. ٹارزن کی کہانی ناول لکھے گئے. مظہر کلیم نے سینکڑوں ناول لکھے ہیں. صفدر شاہین نے لکھے ہیں ہزاروں. اچھا، پھر کچھ ادارے ہیں، فیروز سنز ہے، شیخ غلام علی اینڈ سنز ہے، یہ تو چھاپتے ہی بچوں کا ادب تھے، اور انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں ناول چھاپے ہیں. تو یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ بچے، اصل میں بچے آپ کیا لے رہے ہیں؟ بچے سے مراد آپ کو 3 سال کا بچہ لے رہے ہیں؟
ہم بچہ اس کو لے رہے ہیں جو چوتھی کلاس میں اردو پڑھنا سیکھ جاتا ہے اور ساتویں آٹھویں کلاس تک نویں کلاس تک کا بچہ جو ہے اور وہ اس کا بچپن ہوتا ہے، ہم اس بچے کے لیے لکھتے ہیں. ہم تیسری کلاس سے کم عمر کے بچے کے لیے چیزیں نہیں چھاپتے، نہیں لکھتے، کیونکہ نہ اس کے پاس پرچیزنگ پاور ہوتا ہے، نہ والدین اس کو لے کر دیتے ہیں. یہ جو چوتھی کلاس کے بعد تیسری کلاس کے بعد کا جو بچہ ہے، اس کو یہ شوق پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کتابوں کا، اور یہ رسالوں کی طرح لپکتا بھی ہے. والدین چاہیں تو ان کو دلائیں تو وہ پڑھیں گے بھی، لیکن والدین موبائل دلا دیتے ہیں تو ظاہر ہے وہ موبائل اور ٹیب میں پڑھ جاتا ہے بچہ. لیکن جن گھروں میں ابھی بھی کتاب پڑھنے کی روایت ہے، جن کے گھروں میں مائیں ڈائجسٹ پڑھتی ہیں، وہ اپنے بچوں کے لیے رسالے بھی خریدتی ہیں، ناول بھی خریدے جاتے ہیں. ہم نے ابھی دیکھا ہے ایکسپو کے اندر کراچی میں لوگوں نے سینکڑوں کی تعداد میں ناول خریدے ہیں. مجھے ہم لوگ 300 ناول لے کے آئے تھے، 12 کے 12، اور یہ 300 ناول بک گئے تھے وہاں پر، اور 5 دن میں. اور لائن لگ کے ہم لوگوں نے آٹوگراف دیے. اس کا مطلب ہے کہ پڑھنے کا رجحان ہے، آپ اس کے لیے ایک صحت مند اور اچھی چیز دے نہیں رہے انٹرٹینمنٹ کی. اب دنیا بدل گئی ہے، بچوں کی ایکسیس بہت ساری چیزوں تک ہے، تو آپ کو مقابلہ کرنا پڑے گا. دوسری بات جو آپ نے کہا تراجم کی، دیکھیں جی بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں کوئی بھی کہانی جو ہے، جیسے آپ کا اگر ہمیں یاد ہے نونال ادب ایک ادارہ تھا، اور انہوں نے بچوں کے لیے بہت اعلیٰ اور معیاری ادب دوسری زبانوں سے منتقل کیا. بچوں کے لیے کچھ تخلیق کرنا یہ بھی ایک بہت اہم کام ہے، اور بچوں کے لیے دوسری زبانوں سے منتقل کرنا بہت اہم کام ہے. یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ چھوٹا کام نہیں ہے. اچھا، اس ضمن میں یہ ہے کہ پوری دنیا میں ہمیشہ دوسرے ممالک کی کہانیاں ہمیشہ منتقل ہوتی رہی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ آپ نے بچپن میں سنا ہوگا کہ وہ کچھوا خرگوشی کہانی، تو یہ انڈیا میں بھی ہے، وہاں کے لوگوں نے لکھی ہیں، 10 مختلف لوگوں نے لکھی ہیں، پاکستان میں بھی لکھی ہیں، بنگلہ دیش میں بھی لکھی ہیں. اور آپ حیرت کریں گے کہ یہ کہانی دنیا کے ہر ملک میں لکھی گئی ہے، یہی کہانی. اور یہ ایسپ کی کہانی تھی جو یونان کا رائٹر تھا. تو ایسپ نے جو کہانیاں لکھی تھی وہ کہانیاں سینہ بہ سینہ منتقل ہوتی چلی گئیں. ہماری دادی نانی جو ہمیں کہانیاں سناتی تھی وہ ہماری کہانیاں نہیں ہوتی تھیں عام طور پر، وہ اسی طرح منتقل ہوتی ہوئی صدیوں سے. میں نے کچھ 17 ملکوں کی کہانیاں ترجمہ کی امت میں، جیسے مالدیپ کی تھیں، فرانس کی تھیں، جاپان کی تھیں، چائنا کی تھیں، انڈیا کی تھیں، بنگلہ دیش کی تھیں، نیپال کی تھیں، یہ کشمیر کی کہانیاں. تو مجھے ایک حیرت انگیز اس کو ترجمہ کرتے ہوئے اور ان کو اپنی زبان میں منتقل کرتے ہوئے ایک بڑی حیرت انگیز بات یہ محسوس ہوئی کہ تقریباً جو ان کی کلاسک کہانیاں ہیں وہ سب ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، مماثل ہیں. وہی کہانی کسی اور زاویے سے وہاں موجود ہے، وہی کہانی کسی اور زاویے سے وہاں موجود ہے، اس طرح کا معاملہ رہا. اچھا، اب ہوتا کیا ہے کہ مثال کے طور پر میں نے ہیری پوٹر ترجمہ کی. اب ہیری پوٹر ایک کہانی ہے جو اینٹ بلیٹر نے لکھی ہے، اس نے لکھی ہے، جے کے رولنگ نے. تو جو میں نے لکھا ہے وہ جے کے رولنگ نے وہ نہیں لکھا ہے. جے کے رولنگ کا جملہ، جے کے رولنگ کا محاورہ، جے کے رولنگ نے جو بات کی ہے وہ میں نے نہیں لکھا ہے، میں نے اس کی کہانی کو منتقل کیا ہے اپنی زبان میں. یہ وہ ادیب جو بوڑھے ہو چکے ہیں، ساری زندگی انہوں نے بچوں کے ادب کی خدمت کی ہے، پوری زندگیاں لگا دی ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے ان کا. وہ ان کے رہائش کے مسائل سے لے کر ان کے روزگار اور کھانے پینے کے مسائل سے لے کر دواؤں تک کے پیسے بعض ادیبوں کے پاس نہیں ہیں جن سے میں واقف ہوں، اور میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو. اور وہ گمنامی کی موت مر جاتے ہیں. ان کے لیے کچھ ایسا کیا جائے کہ کسی لگ جائے کہ ہاں یہ بہت بڑا ادیب ہے، اس نے زندگی گزار دی ہے، اس کے لیے کوئی پینشن کا انتظام کیا جائے تاکہ وہ اپنی دوا دارو کر سکے، یا کوئی ایسا مطلب کچھ گورنمنٹ کو کچھ کرنا چاہیے اگر گورنمنٹ ہے تو. اگر گورنمنٹ کو صرف دورے کرنے ہیں، چندے مانگنے ہیں، جا کے ملکوں سے قرضے لینے ہیں، اور یہ ڈرامے بازیاں کرنی ہے اور اپنے بندے بٹھانے ہیں جگہ جگہ بس، تو پھر تو ظاہر ہے کچھ کہنا فضول ہے نا. چلیں جی، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بڑی خوبصورت تجاویز دیں اور بڑا وقت دیا. تھینک یو سو مچ. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ بچوں کے ادب کی جو سرپرستی ہو اس وقت کی سب سے عام ضرورت ہے. حکومت کو چاہیے کہ بچوں کے ادب کے لیے، جو کہ مستقبل میں جا کر قوم کا مستقبل بنتے ہیں، قوم کے معمار بنتے ہیں، ان کو سپورٹ کرے، ان کے لیے خصوصی فنڈز قائم کیے جائیں، ان کے لیے خصوصی مواقع پیدا کیے جائیں اور ان کو فروغ دیے جائے معاشرے میں، کیونکہ ادیب جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کا طبیب ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ. کیمرہ مین شروز اختر کے ساتھ ظاہر محمود.